السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام: ایک چوہا کسان کے گھر میں بل بنا کر رہتا تھا۔ ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ چوہے نے سوچا کہ شاید کچھ کھانے کا سامان ہے۔ خوب غور سے دیکھنے پر اس نے پایا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی۔ خطرہ بھانپنے پر اس نے گھر کے پچھلے حصے میں جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے۔ کبوتر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے کیا، مجھے کون سا اس میں پھنسنا ہے۔ مایوس چوہا یہ بات مرغ کو بتانے گیا۔ مرغ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جا بھائی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ مایوس چوہے نے دیوار میں جا کر بکرے کو یہ بات بتائی تو بکرا بھی مسکرانے لگا۔ اسی رات چوہے دانی میں کھٹاک کی آواز ہوئی جس میں ایک زہریلا سانپ پھنس گیا تھا۔ اندھیرے میں اس کی دم کو چوہا سمجھ کر کسان کی بیوی نے اس کو نکالا تو سانپ نے اسے ڈس لیا۔ طبیعت بگڑنے پر کسان نے حکیم کو بلوایا۔ حکیم نے اسے کبوتر کا سوپ پلانے کا مشورہ دیا۔ کبوتر فوراً برتن میں ابل رہا تھا۔ خبر سن کر کسان کے کئی رشتہ دار ملنے آ پہنچے، جن کے کھانے کے انتظام کے لیے اگلے دن مرغ کو ذبح کیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کسان کی بیوی مر گئی۔ جنازہ اور موت کی ضیافت میں بکرا پروسنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ چوہا دور جا چکا تھا، بہت دور۔ اگلی بار کوئی آپ کو اپنا مسئلہ بتائے اور آپ کو لگے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو انتظار کیجیے کہ سب خطرے میں ہیں۔ نواز دیوبندی نے کیا خوب کہا ہے: جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھونس کا چھپر آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ یونان میں تنقید کا باقاعدہ آغاز کس شخصیت سے ہوتا ہے؟ ارسطو سے۔ کس نے اپنی نظموں اور ڈراموں کو جلا دیا تھا؟ افلاطون نے۔ امریکی مفکر ایمرسن نے کس تنقیدی کتاب کے بارے میں کہا تھا کہ اس میں دنیا کی ہر کتاب کا مواد ہے؟ مکالمات افلاطون کے بارے میں۔ کس نے افلاطون کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا مسیح قرار دیا؟ نیتشے نے۔ افلاطون کی زندگی کا اصل مسئلہ شاعر یا شاعری نہیں بلکہ ڈیش تھا: مثالی جمہوریہ۔ افلاطون ایتھنز کا آخری تخلیقی جینیس تھا جبکہ ڈیش تنقیدی جینیس تھا: ارسطو۔ یعنی افلاطون تخلیقی جینیس تھا جبکہ ارسطو تنقیدی جینیس تھا۔ بوتیکا میں کس پر بحث کی گئی ہے؟ شاعری کے مقصد پر۔ ریتوریکا میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ فصاحت و بلاغت۔ بوتیکا کا تعلق فن شاعری سے ہے جبکہ ریتوریکا کا تعلق فن خطابت سے ہے۔ اردو ناول کے ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ یہ انٹرویو کے لیے اہم سوال ہے۔ 1857 عیسوی کے انقلاب کے بعد جب تخیلات کی حسین و رنگین دنیا کی جگہ ٹھوس مادی حقائق کی دنیا نے لے لی تو ناول کا وجود بھی ناگزیر ہو گیا۔ چنانچہ مرات العروس 1869 عیسوی میں لکھا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ ناول ہمارا اپنا ورثہ ہے جو حالات کی تبدیلی کے منطقی نتیجے کے طور پر وجود میں آیا۔ معاشرتی اور مقصدی ناول کے بانی ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ معاشرے کی اصلاح ان کا نصب العین ہے، جبکہ تہذیبی ناول نگاری کی بنیاد پنڈت رتن ناتھ سرشار نے رکھی۔ فسانہ آزاد لکھنوی تہذیب و تمدن کا دلچسپ مرقع ہے۔ کھوجی ادب کا زندہ جاوید کردار ہے۔ تاریخی، رومانی اور جاسوسی ناولوں کا آغاز عبدالحلیم شرر سے ہوتا ہے۔ شرر کے پلاٹ حسن ترتیب و تنظیم اور دلچسپی کے مظہر ہیں۔ منظر نگاری شرر کی اولیات میں سے ہے۔
فردوس بری کا چوتھا باب نہ صرف اردو ناول بلکہ اردو نثر کی تاریخ میں عدیم المثال ہے۔ منشی سجاد حسین خالص مزاحیہ ناول نگاری کے بانی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ان کا مشہور ناول حاجی بغلول ہے۔ تمثیلات اور ضرب الامثال کے برمحل استعمال پر ان کو زبردست قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے مغربی تہذیب کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کی کوشش کی۔ حاجی بغلول ناول کی تاریخ میں زندہ رہنے والا کردار ہے۔ ہادی رسوا کے امراؤ جان ادا کو ڈاکٹر احسن فاروقی نے اردو میں یورپین فنکاری کا سب سے اہم معجزہ قرار دیا ہے۔ علامہ راشد الخیری کو مصور غم اور عورتوں کے سر سید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ عورتوں کی مظلومیت کے علمبردار ہیں۔ حیات صالحہ، صبح زندگی اور شب زندگی ان کے مشہور ناول ہیں۔ ناول کی تاریخ میں بت تراشی، بت پرستی اور بت شکنی کے مجموعے کا نام قرۃ العین حیدر ہے۔ میرے بھی صنم خانے لکھنؤ کے تعلق داروں کی زندگی کا آئینہ دار ہے۔ آگ کا دریا ناقدین کے ایک گروہ کے نزدیک بوگس ناول ہے تو دوسرے اسے اردو کا عظیم ترین ناول سمجھتے ہیں۔ یہ ناول ہندوستان کی 2500 سال کی تہذیبی تاریخ ہے۔ خاتون ناول نگاروں میں الطاف فاطمہ، AR خاتون اور رضیہ بٹ کو خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ 1960 عیسوی کے بعد کے لکھنے والوں میں ڈاکٹر احسن فاروقی، علی عباس حسینی اور صالحہ عابد حسین کے ناول بہتر ہیں۔ عہد حاضر کے ناولوں میں خس و خاشاک زمانے جو مستنصر حسین تارڑ کا ہے اچھا ناول ہے، اور خالی جگہیں پر کرو مرزا اطہر بیگ کا بہترین ناول ہے، اور 9 لکھی کوٹھی علی اکبر ناطق کا بہت اچھا ناول ہے۔ کس کے الفاظ میں تحقیق دریافت بھی ہے اور باز یافت بھی؟ مشفق خواجہ کے بقول تحقیق کا حال کلاسیکی موسیقی کی طرح ہے جس میں عجلت کو دخل نہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ رشید حسن خان کا قول ہے۔ تحقیق شناسی کے مرتب کون ہیں؟ رفاقت علی شاہد۔ کولرج نے بایوگرافیا لٹریریا کب لکھی تھی؟ 1817 عیسوی میں۔ تنقید نما کے مصنف کون ہیں؟ مظہر امام۔ مظہر امام کے مطابق اردو میں ترائلے کا پہلا تجربہ کس نے کیا تھا؟ عطا محمد شولہ نے۔ ڈیش کاتب کی تحریر کو کہتے ہیں جو وہ مخطوطہ کے آخر میں لکھتا ہے۔ ترکیمہ 2 غیر متعلق الفاظ کو زیر کے ذریعے جوڑ کر نیا لفظ بنانا کیا کہلاتا ہے؟ ترکیب تراشی۔ ثلاثی، ہائیکو اور ماہیہ کی طرح 3 مصروں والی تروینی کا موجد کون ہے؟ گلزار۔ زیب النساء زیبی کس صنف میں مشہور ہے؟ تروینی میں۔